ایک اور عمل بڑا خاص ہے، وہ بتاؤ؟ دعاؤں کو ہمیشہ قبولیت سے صرف ایک چیز روکتی ہے، وہ میرے گناہ، میری خطائیں یا میرے بڑوں کی خطائیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ذرا غور سے سننا، میری طرف دیکھتے ہوئے، دیکھیں میری طرف۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہت دعا کرتا رہا، اللہ وہ زندگی کا مجھے وقت بتا جب میری دعائیں قبول نہ ہوں، یا جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں کیا یہ قبول ہو رہی ہیں؟ اگر قبول نہیں ہو رہی، میری کون سی خطا ہے، میری کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو؟ میں نے کہا سالہ سال مانگا، ایک دفعہ دیکھا، اب غور سنیں، خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک طرف میری مانگے جانے والی دعاؤں کا ایک نور کا ڈھیر ہے، ایک طرف کچھ لوگ ہیں جن کی زبر زنجیریں باندھی ہوئی ہیں اور ان پہ بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ دائیں طرف کیا ہے؟ کیا تیری دعائیں ہیں؟ کہا بائیں طرف۔ کہا یہ تیرے بڑے ہیں جنہوں نے نافرمانیاں کی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے خطائیں کی، اور جن کی وجہ سے ان کی طرف سے جو عذاب ہے وہ تیری طرف آ رہا ہے۔ کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہا تیری دعا کے ساتھ استغفار نہیں ہے، توبہ نہیں ہے۔ دعائیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ توبہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ندامت کر کے کہ اللہ میرے بڑوں میں سے کسی کا کوئی عمل ایسا ہو جس سے عذاب میری طرف آ رہا ہو، یا اللہ میرا عمل، میرے کسی قریب کا عمل جس کی وجہ سے عذاب اور بلا اور مصیبت آ رہی ہو، اللہ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آپ یہ سارے عمل کریں۔ ابھی آپ نے یہ سارے عمل کرنے ہیں جو میں نے بتایا۔ یہ دعا یہ جو ہے دعا، ابدالوں والی دعا، اس کو 1 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، نفل حاجت کے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ پھر باقی جو وقت بچے وہ رات 2 بجے تک استغفار کرتے رہیں۔ اور ایک استغفار ہے کہ تسبیح ہلے، ایک استغفار ہے دل بھی ساتھ ہلے، ایک استغفار ہے صرف زبان حرکت کرے ہلے، ایک ہے ساتھ دل بھی ہلے کہ اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا خطا کار میں ہوں، اے اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، یا اللہ تم معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، تو استغفار کو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ جب استغفار مانگیں گے نا اور دعا کا وقت آئے گا کہ اللہ پاک سے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی وہ دعائیں، وہ عذاب، وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی تھیں یا مار دی جانی تھیں، یا اللہ یہ تو توبہ استغفار کر کے پاک صاف ہو کے تیرے پاس آیا ہے۔ استغفر اللہ، جس کو استغفر اللہ آتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفار کرے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے۔ اس لیے کسی نے پوچھا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے رحم اللہ سے، شب برات کے عمل کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شب برات میں اللہ اور بندہ ہو، کوئی اور تیسرا نہ ہو، ہنگامے ہوں، شور ہو، نہیں، شب برات صرف 2 بندوں کا نام ہے، اللہ، بندہ، ختم۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو تنہا کر لیں، ضروری کسی جنگل میں جانا ہے، رہنا تسبیح خانے میں ہے، تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے سارے عمل کرنے ہیں، قبولیت کی گھڑی کو پانا ہے، قبولیت کے لمحوں کو پانا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو 2 بجے دعا ہوگی، پھر عمل میں لگ جائیں، کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور اس نیت سے لیٹنا ہے کہیں ہماری سو بھی سکتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل میں اور استغفار میں لگ جائیں، مانگیں گے ملے گا۔ اور بعض اوقات بندہ فرمایا اتنے عمل کرتا ہے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے میری محبت اور میرے عشق کی باتوں میں
میرے بندو اس کو بن مانگے دو، وہ دو جو میں نے اپنے خاصوں کو دیا تھا اور خاصاں نے خاص کو دیا تھا، اس کو وہ دو۔ اور اللہ وہ دیتا ہے جو میں نے اپنے خاصان خاص کو دیا تھا، جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا، اس کو وہ دو۔ اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کتنا زبردست تحفہ ہے اور کتنے کمال چیز ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ تو نہیں بھولیں گے کہیں، جو 1400 راتوں والی برکتیں ہیں لینی ہیں، 1400 راتوں والی جو برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور لیں گے، وہ ضرور لیں گے۔ 1400 راتوں والی برکتیں، اس کی نیت، اس کی ترتیب، اس کا کمال میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج ہمارے پیکج ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے، جو ہم نے پیکج کرنے ہیں، اور بڑے طاقتور پیکج ہیں اور بہت باکمال پیکج ہیں۔ آپ کے پاس نیلے رنگ کی، آپ کے پاس نیلے رنگ کی ایک شمیز قمیض بنیان ہوگی، نیلے رنگ کی شمیز قمیض بنیان ہوگی۔ اس بنیان کو دائیں بازو پر قمیض کی اوپر سے لپیٹ لیں، دائیں بازو پر، دائیں بازو پر قمیض کے اوپر لپیٹ لیں، دائیں بازو پر اپنے کپڑے قمیض کے اوپر ہی لپیٹ لیں۔ بعد میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ دم کرنا ہے۔ یہ بتا دوں، یہ آپ نے پہننی ہے، اور پہننے کے بعد پھر اس کو جلانا یا بہانا ہے۔ جتنی بھی بدن کے بال روئیں بدن کے بال روئیں میں بیماری، تکلیف، جادو، اثرات، بندشیں، نظر بد، کوئی بھی ایسی تکلیف ہے جو زندگی میں انسان کو پریشان کر چکی ہے اور حالات کو گردشوں میں لا چکی ہے، اور ایسی تکلیف ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں، الحمدللہ یہ سال ہر سال کا عمل ہے، اور ہر سال لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور ہر سال اس کی برکتیں اور کمالات، اور ہر سال اس کی تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے۔ ہر سال اس کی برکتیں اور تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے، ہر سال۔ ہاں جی، لپیٹ لیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے نا، اس کی پوری ترکیب، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ ابھی میں اس کا عمل کراؤں گا، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے، اس کا عمل کراؤں گا، اور یہ ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نے پوری توجہ سے اپنی بیماریاں، اپنی مشکلات، اپنے دکھ، اپنے جادو، اثرات، بندشیں، ان ساری چیزوں کا سخت تصور کرنا ہے، اور آپ نے اپنی بنیان کو دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیا ہے، دائیں ہاتھ پہ، دائیں بازو پہ آپ نے لپیٹ لیا ہے۔ اب سر جھکا کے پوری توجہ کے ساتھ میں اسم الہی، آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ پوری توجہ سے اللہ کا اسم یا جبارو پڑھنا ہے، اور گھر جا کے رات سوتے وقت اس کو پہنے اور ایک تسبیح یا جبارو پڑھیں، پھر سو جائیں، پھر اس کو اتار دیں۔ یہ عمل صرف ہفتے والے دن کرنا ہے۔ کون سے دن؟ یہ عمل صرف ہفتے میں ایک دن، ہفتے والے دن، ہفتے میں ایک دن، صرف ہفتے والے دن، اور 21 ہفتے کرنا ہے۔ 21 ہفتے کیا کرنا ہے؟ 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، ہفتے والے دن ایک دن، 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، 21 ہفتے۔ اور اس کے بعد پھر اس شمیز کو جلا دیں، بہا دیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ روئیں جسم کے انگ انگ سے بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، نظر بد، اثرات، ناکامیاں، جو زندگی میں مشکلات ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک چیز اور ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ یہ جو نیلی بنیان ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اب غور سے سنیں، نیلی بنیان کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ یہ ہے کہ جس وقت یہ کپڑا آپ پھینکنے لگیں، ڈالنے لگیں، جلانے لگیں، اس کے اوپر حسب توفیق کوئی گوشت، کوئی پھیپھڑے، کلیجی، کوئی چیل جانور، اس کے اوپر اینٹیں رکھ دیں گے، یہ اٹھا کے نہ لے جائیں، کیونکہ بعض اوقات نا گوشت چپک جاتا ہے۔ اس کو اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر جانور کچھ کھا لیں، گوشت کھا لیں، چھیچڑے کھا لیں، کوئی کلیجی کھا لیں، حسب توفیق، یہ اس کا ہدیہ ہے، اور اس کا ہدیہ لازم ہے۔ اس کے بعد پھر اس کپڑے کو جلا دیں یا بہا دیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ ڈوب کے
पूरी तवज्जो से डूब के, पूरी तवज्जो से और बुरे ध्यान से। आंखें बंद करके हमने पढ़ना है या जब्बारो। दिल की कैफियत में आपने या जब्बारो पढ़ना है और मैंने इस पे दम करना है। आंखें बंद करें, सर झुकाएं, अपनी मुश्किलें परेशानियों का सख्त तस्वर करते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फिर पढ़े तवज्जो से, या जब्बार हो, अपनी मुश्किलों का तस्वर करके। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो बुनियाद है, जब दम हो जाएगी इसके रुएं रुएं, अंग अंग, धागे धागे के अंदर बीमारियां, दुख, तकलीफें, जादू, असरात, बंदिशें, लाइलाज रोग, नाकामियां, जिस्म के रुए रुए, खून के कतरे कतरे और हड्डी के अंदर के गूदों से बीमारियां निकाल के जिस्म को शिफा, राहत और रहमत बख्शेंगे, शिफा, रहमत और राहत बख्शेंगे। अब आपने या जबारो डूब के, सर झुका के तवज्जो से पढ़ना है। मैं दम कर रहा। अब आखिरी दम होगा, पूरी तवज्जो से अपनी बीमारियां, मुश्किलों, परेशानियों का तस्वर करके कि जब ये बुनियान आप इंशाअल्लाह पहनेंगे और सिर्फ हफ्ते और 21 हफ्ते और उसके बाद फिर इस पर गोश्त फैला के आसबे तौफीक और वो चील कवे खा लें और बिलियां, तो उसके बाद जो है इसको आपने जला देना है। अब फिर तवज्जो बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ताकतवर अमल आपने कर लिया। अब इस बुनियान को अपने पास महफूज रखेंगे। बहुत ताकतवर चीज है, बहुत हैरत अंगेज चीज है और इंशाअल्लाह मुसीबतें, बलाएं, आफतें इससे टली हैं और टलेंगी। जिसने भी अमल किया पहले उसने पाया, हमेशा पाया और हमेशा हासिल किया। एक और अमल बड़ा खास है, वो बताओ। दुआओं को हमेशा कबूलियत से सिर्फ एक चीज रोकती है, वो मेरे गुनाह, मेरी खताएं या मेरे बड़ों की खताएं। मुझे एक साहब कहने लगे, जरा गौर से सुनना, मेरी तरफ देखते हुए, देखें मेरी तरफ। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैं बहुत दुआ करता रहा, अल्लाह वो जिंदगी का मुझे वक्त बता जब मेरी दुआएं कबूल ना हो, या जो मैं दुआएं मांग रहा हूं क्या ये कबूल हो रही हैं? अगर कबूल नहीं हो रही, मेरी कौन सी खता है, मेरी कौन सी गलती है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो? मैंने कहा साला साल मांगा, एक दफा देखा। अब गौर सुने, ख्वाब देखा। ख्वाब यह देखा कि एक तरफ मेरी मांगे जाने वाली दुआओं का एक नूर का ढेर है, एक तरफ कुछ लोग हैं जिनकी ज़बर जंजीरें बांधी हुई हैं और उन पे बहुत ज्यादा अजाब हो रहा है। मैंने पूछा ये दाएं तरफ क्या है? क्या तेरी दुआएं हैं? कहा बाएं तरफ। कहा ये तेरे बड़े हैं जिन्होंने नाफरमानियां की, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने खताएं की और जिनकी वजह से उनकी तरफ से जो अजाब है वो तेरी तरफ आ रहा है। कहा कि इसका हल क्या है? कहा तेरी दुआ के साथ इस्तिगफार नहीं है, तौबा नहीं है। दुआएं हैं, क्या नहीं है? तौबा नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
ندامت کر کے کہ اللہ میرے بڑوں میں سے کسی کا کوئی عمل ایسا ہو جس سے عذاب میری طرف آ رہا ہو، یا اللہ میرا عمل، میرے کسی قریب کا عمل جس کی وجہ سے عذاب اور بلا اور مصیبت آ رہی ہو، اللہ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آپ یہ سارے عمل کریں، سارے عمل کریں۔ ابھی آپ نے یہ سارے عمل کرنے ہیں جو میں نے بتایا۔ یہ دعا یہ جو ہے دعا، ابدالوں والی دعا، اس کو 1 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، نفل حاجت کے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ پھر باقی جو وقت بچے وہ رات 2 بجے تک استغفار کرتے رہیں۔ اور ایک استغفار ہے کہ تسبیح ہلے، ایک استغفار ہے دل بھی ساتھ ہلے۔ ایک استغفار ہے صرف زبان حرکت کرے ہلے، ایک ہے ساتھ دل بھی ہلے کہ اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا خطا کار میں ہوں، اے اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، یا اللہ تم معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، تو استغفار کو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ جب استغفار مانگیں گے نا اور دعا کا وقت آئے گا کہ اللہ پاک سے فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی وہ دعائیں، وہ عذاب، وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی تھیں یا مار دی جانی تھیں، یا اللہ یہ تو توبہ استغفار کر کے پاک صاف ہو کے تیرے پاس آیا ہے۔ استغفر اللہ، جس کو استغفر اللہ آتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفار کرے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے۔ اس لیے کسی نے پوچھا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے رحم اللہ سے، شب برات کے عمل کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شب برات میں اللہ اور بندہ ہو، کوئی اور تیسرا نہ ہو، ہنگامے ہوں، شور ہو، نہیں، شب برات صرف 2 بندوں کا نام ہے، اللہ، بندہ، ختم۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو تنہا کر لیں، ضروری کسی جنگل میں جانا ہے، رہنا تسبیح خانے میں ہے، تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے سارے عمل کرنے ہیں، قبولیت کی گھڑی کو پانا ہے، قبولیت کے لمحوں کو پانا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو 2 بجے دعا ہوگی، پھر عمل میں لگ جائیں، کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور اس نیت سے لیٹنا ہے کہیں ہماری سو بھی سکتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل میں اور استغفار میں لگ جائیں، مانگیں گے ملے گا۔ اور بعض اوقات بندہ فرمایا اتنے عمل کرتا ہے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے میری محبت اور میرے عشق کی باتوں میں، میرے بندو اس کو بن مانگے دو، وہ دو جو میں نے اپنے خاصوں کو دیا تھا اور خاصان خاص کو دیا تھا، اس کو وہ دو، اور اللہ وہ دیتا ہے جو میں نے اپنے خاصان خاص کو دیا تھا، جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا، اس کو وہ دو، اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے۔ کیا خیال ہے کتنا زبردست تحفہ ہے اور کتنے کمال چیز ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ تو نہیں بھولیں گے کہیں، جو 1400 راتوں والی برکتیں ہیں لینی ہیں، 1400 راتوں والی جو برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور لیں گے، وہ ضرور لیں گے۔ 1400 راتوں والی برکتیں، اس کی نیت، اس کی ترتیب، اس کا کمال میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج ہمارے پیکج ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے، جو ہم نے پیکج کرنے ہیں، اور بڑے طاقتور پیکج ہیں اور بہت باکمال پیکج ہیں۔ آپ کے پاس نیلے رنگ کی ایک شمیز قمیض بنیان ہوگی، نیلے رنگ کی شمیز قمیض بنیان ہوگی۔ اس بنیان کو دائیں بازو پر قمیض کے اوپر سے لپیٹ لیں، دائیں بازو پر قمیض کے اوپر لپیٹ لیں، دائیں بازو پر اپنے کپڑے قمیض کے اوپر ہی لپیٹ لیں۔ بعد میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ دم کرنا ہے۔ یہ بتا دوں
یہ آپ نے پہننی ہے، اور پہننے کے بعد پھر اس کو جلانا یا بہانا ہے۔ جتنی بھی بدن کے بال بال، روئیں روئیں، بدن کے بال بال، روئیں روئیں میں بیماری، تکلیف، جادو، اثرات، بندشیں، نظر بد، کوئی بھی ایسی تکلیف ہے جو زندگی میں انسان کو پریشان کر چکی ہے اور حالات کو گردشوں میں لا چکی ہے، اور ایسی تکلیف ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں، الحمدللہ یہ سال ہر سال کا عمل ہے، اور ہر سال لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور ہر سال اس کی برکتیں اور کمالات، اور ہر سال اس کی تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے، ہر سال اس کی برکتیں اور تاثیر بہت زیادہ ملتی ہیں ہر سال۔ ہاں جی، لپیٹ لیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے نا، اس کی پوری ترکیب، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے، ابھی میں اس کا عمل کراؤں گا، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے، اس کا عمل کراؤں گا، اور یہ ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نے پوری توجہ سے اپنی بیماریاں، اپنی مشکلات، اپنے دکھ، اپنے جادو، اثرات، بندشیں، ان ساری چیزوں کا سخت تصور کرنا ہے، اور آپ نے اپنی بنیاد کو دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیا ہے، لپیٹ لیا ہے، دائیں ہاتھ پہ، دائیں بازو پہ، دائیں بازو پہ آپ نے لپیٹ لیا ہے۔ اب سر جھکا کے پوری توجہ کے ساتھ میں اسم الہی آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ پوری توجہ سے اللہ کا اسم یا جبارو پڑھنا ہے، اور گھر جا کے رات سوتے وقت اس کو پہنے اور ایک تسبیح یا جبارو پڑھیں، پھر سو جائیں، پھر اس کو اتار دیں۔ یہ عمل صرف ہفتے والے دن کرنا ہے۔ کون سے دن؟ کون سے دن؟ یہ عمل صرف ہفتے میں ایک دن، ہفتے والے دن، ہفتے میں ایک دن، صرف ہفتے والے دن، اور 21 ہفتے کرنا ہے۔ 21 ہفتے کیا کرنا ہے؟ 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، ہفتے والے دن ایک دن، 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، 21 ہفتے۔ اور اس کے بعد پھر اس شمیز کو جلا دیں، بہا دیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی، روئیں روئیں، جسم کے انگ انگ سے بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، نظر بد، اثرات، ناکامیاں، جو زندگی میں مشکلات ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک چیز اور ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ یہ جو نیلی بنیان ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اب غور سے سنیں، نیلی بنیان کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ یہ ہے کہ جس وقت یہ کپڑا آپ پھینکنے لگیں، ڈالنے لگیں، جلانے لگیں، اس کے اوپر حسب توفیق کوئی گوشت، کوئی پھیپھڑے، کلیجی، کوئی چیل جانور، اس کے اوپر اینٹیں رکھ دیں گے، یہ اٹھا کے نہ لے جائیں، کیونکہ بعض اوقات نا گوشت چپک جاتا ہے۔ اس کو اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر جانور کچھ کھا لیں، گوشت کھا لیں، چھچڑے کھا لیں، کوئی کلیجی کھا لیں، حسب توفیق، یہ اس کا ہدیہ ہے، اور اس کا ہدیہ لازم ہے۔ اس کے بعد پھر اس کپڑے کو جلا دیں یا بہا دیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ ڈوب کے پوری توجہ سے ڈوب کے پوری توجہ سے اور برے دھیان سے آنکھیں بند کر کے ہم نے پڑھنا ہے یا جبارو، دل کی کیفیت میں آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے، اور میں نے اس پہ دم کرنا ہے۔ آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، اپنی مشکلیں، پریشانیوں کا سخت تصور کرتے ہوئے۔ اللہم صلی علی۔ پھر پڑھیں توجہ سے، یا جبارو، اپنی مشکلوں کا تصور کر کے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ وہ بنیان ہے، جب دم ہو جائے گی، اس کے روئیں روئیں، انگ انگ، دھاگے دھاگے کے اندر بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، اثرات، بندشیں، لا علاج روگ، ناکامیاں، جسم کے روئے روئے، خون کے قطرے قطرے، اور ہڈی کے اندر کے گودوں سے بیماریاں نکال کے جسم کو شفا، راحت اور رحمت بخشیں گے، شفا، رحمت اور راحت بخشیں گے۔ اب آپ نے یا جبارو ڈوب کے، سر جھکا کے توجہ سے پڑھنا ہے۔ میں دم کر رہا ہوں۔
अब आखिरी दम होगा, पूरी तवज्जो से अपनी बीमारियां, मुश्किलों, परेशानियों का तस्वर करके कि जब ये बुनियान आप इंशाअल्लाह पहनेंगे और सिर्फ हफ्ते और 21 हफ्ते और उसके बाद फिर इस पर गोश्त फैला के हास्बे तौफीक और वो चील कवे खा लें और बिलियां, तो उसके बाद जो है इसको आपने जला देना है। अब फिर तवज्जो बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ताकतवर अमल आपने कर लिया। अब इस बुनियान को अपने पास महफूज रखेंगे। बहुत ताकतवर चीज है, बहुत हैरत अंगेज चीज है, और इंशाअल्लाह मुसीबतें, बलाएं, आफतें इससे टली हैं और टलेंगी। जिसने भी अमल किया पहले, उसने पाया, हमेशा पाया और हमेशा हासिल किया। एक और अमल बड़ा खास है, वो बताओ। दुआओं को हमेशा कबूलियत से सिर्फ एक चीज रोकती है, वो मेरे गुनाह, मेरी खताएं या मेरे बड़ों की खताएं। मुझे एक साहब कहने लगे, जरा गौर से सुनना, मेरी तरफ देखते हुए, देखें मेरी तरफ। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैं बहुत दुआ करता रहा, अल्लाह वो जिंदगी का मुझे वक्त बता जब मेरी दुआएं कबूल ना हो, या जो मैं दुआएं मांग रहा हूं क्या ये कबूल हो रही हैं? अगर कबूल नहीं हो रही, मेरी कौन सी खता है, मेरी कौन सी गलती है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो? मैंने कहा साला साल मांगा, एक दफा देखा। अब गौर सुने, ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि एक तरफ मेरी मांगी जाने वाली दुआओं का एक नूर का ढेर है, एक तरफ कुछ लोग हैं जिनकी ज़बर जंजीरें बांधी हुई हैं और उन पे बहुत ज्यादा अजाब हो रहा है। मैंने पूछा ये दाएं तरफ क्या है, क्या तेरी दुआएं हैं? कहा बाएं तरफ। कहा ये तेरे बड़े हैं जिन्होंने नाफरमानियां की, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने खताएं की, और जिनकी वजह से उनकी तरफ से जो अजाब है वो तेरी तरफ आ रहा है। कहा कि इसका हल क्या है? कहा तेरी दुआ के साथ इस्तिगफार नहीं है, तौबा नहीं है। दुआएं हैं, क्या नहीं है? तौबा नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नदामत करके कि अल्लाह मेरे बड़ों में से किसी का कोई अमल ऐसा हो जिससे अजाब मेरी तरफ आ रहा हो, या अल्लाह मेरा अमल, मेरे किसी करीब का अमल जिसकी वजह से अजाब और बला और मुसीबत आ रही हो, अल्लाह मैं उन सब से माफी मांगता हूं, इस्तिगफार करता हूं। आप ये सारे अमल करें, सारे अमल करें। अभी आपने ये सारे अमल करने हैं जो मैंने बताया। ये दुआ ये जो है दुआ, अबदालों वाली दुआ, इसको एक दफा पढ़ें, 100 दफा पढ़ें, 1000 बार पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, बार बार पढ़ें, नफिल हाजत के पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। फिर बाकी जो वक्त बचे वो रात 2 बजे तक इस्तिगफार करते रहें। और एक इस्तिगफार है कि तस्बीह हिले, एक इस्तिगफार है दिल भी साथ हिले। एक इस्तिगफार है सिर्फ जुबान हरकत करे, हिले, एक है साथ दिल भी हिले कि अल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं, दुनिया का सबसे बड़ा खताकार मैं हूं, अल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं, या अल्लाह तुम माफ कर दे, तेरी मेहरबानी है। तो इस्तिगफार को कबूल कर ले, तेरी मेहरबानी है। जब इस्तिगफार मांगेंगे ना और दुआ का वक्त आएगा कि अल्लाह पाक से फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह ये वो बंदा है जो अपनी वो दुआएं, वो अजाब, वो गुनाह जिसकी वजह से दुआएं इसके मुंह पे मार दी जाती थीं या मार दी जानी थीं, या अल्लाह ये तो तौबा इस्तिगफार करके पाक साफ होके तेरे पास आया है। अस्तगफिरुल्लाह। जिसको अस्तगफिरुल्लाह आता है वह अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। जिसको अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि वो पढ़े। जिसको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु, इस्तिगफार करे और बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा के। इसलिए किसी ने पूछा हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से रहमुल्लाह से,
شب برات کے عمل کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شب برات میں اللہ اور بندہ ہو، کوئی اور تیسرا نہ ہو، ہنگامے ہوں، شور ہو، نہیں، شب برات صرف دو بندوں کا نام ہے، اللہ بندہ، ختم۔ یہی بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو تنہا کر لیں، ضروری کسی جنگل میں جانا ہے، رہنا تسبیح خانے میں ہے، تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہی بیٹھے بیٹھے سارے عمل کرنے ہیں، قبولیت کی گھڑی کو پانا ہے، قبولیت کے لمحوں کو پانا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو 2 بجے دعا ہوگی، پھر عمل میں لگ جائیں۔ کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور اس نیت سے لیٹنا ہے کہیں ہماری سو بھی سکتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل میں اور استغفار میں لگ جائیں۔ مانگیں گے ملے گا۔ اور بعض اوقات بندہ فرمایا اتنے عمل کرتا ہے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے میری محبت اور میرے عشق کی باتوں میں، میرے بندو اس کو بن مانگے دو، وہ دو جو میں نے اپنے خاصوں کو دیا تھا اور خاصان خاص کو دیا تھا، اس کو وہ دو۔ اور اللہ وہ دیتا ہے جو میں نے اپنے خاصان خاص کو دیا تھا، جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا، اس کو وہ دو۔ اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کتنا زبردست تحفہ ہے اور کتنے کمال چیز ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ تو نہیں بھولیں گے کہیں، جو 1400 راتوں والی برکتیں ہیں لینی ہیں، 1400 راتوں والی جو برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور لیں گے، وہ ضرور لیں گے۔ 1400 راتوں والی برکتیں، اس کی نیت، اس کی ترتیب، اس کا کمال میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج ہمارے پیکج ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے، جو ہم نے پیکج کرنے ہیں، اور بڑے طاقتور پیکج ہیں اور بہت باکمال پیکج ہیں۔ آپ کے پاس نیلے رنگ کی، آپ کے پاس نیلے رنگ کی ایک شمیز قمیض بنیان ہوگی، نیلے رنگ کی شمیز قمیض بنیان ہوگی۔ اس بنیان کو دائیں بازو پر قمیض کی اوپر سے لپیٹ لیں، دائیں بازو پر، دائیں بازو پر قمیض کے اوپر لپیٹ لیں، دائیں بازو پر اپنے کپڑے قمیض کے اوپر ہی لپیٹ لیں۔ بعد میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ دم کرنا ہے۔ یہ بتا دوں، یہ آپ نے پہننی ہے، اور پہننے کے بعد پھر اس کو جلانا یا بہانا ہے۔ جتنی بھی بدن کے بال روئیں بدن کے بال روئیں میں بیماری، تکلیف، جادو، اثرات، بندشیں، نظر بد، کوئی بھی ایسی تکلیف ہے جو زندگی میں انسان کو پریشان کر چکی ہے اور حالات کو گردشوں میں لا چکی ہے، اور ایسی تکلیف ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں، الحمدللہ یہ سال ہر سال کا عمل ہے، اور ہر سال لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور ہر سال اس کی برکتیں اور کمالات، اور ہر سال اس کی تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے۔ ہر سال اس کی برکتیں اور تاثیر بہت زیادہ ملتی ہیں، ہر سال۔ ہاں جی، لپیٹ لیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے نا، اس کی پوری ترکیب، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ ابھی میں اس کا عمل کراؤں گا، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے، اس کا عمل کراؤں گا، اور یہ ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نے پوری توجہ سے اپنی بیماریاں، اپنی مشکلات، اپنے دکھ، اپنے جادو، اثرات، بندشیں، ان ساری چیزوں کا سخت تصور کرنا ہے، اور آپ نے اپنی بنیان کو دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیا ہے، دائیں ہاتھ پہ، دائیں بازو پہ آپ نے لپیٹ لیا ہے۔ اب سر جھکا کے پوری توجہ کے ساتھ میں اسم الہی، آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ پوری توجہ سے اللہ کا اسم یا جبارو پڑھنا ہے، اور گھر جا کے رات سوتے وقت اس کو پہنے اور ایک تسبیح یا جبارو پڑھیں، پھر سو جائیں، پھر اس کو اتار دیں۔ یہ عمل صرف ہفتے والے دن کرنا ہے۔ کون سے دن؟ یہ عمل صرف ہفتے میں ایک دن، ہفتے والے دن، ہفتے میں ایک دن، صرف ہفتے والے دن، اور 21 ہفتے کرنا ہے۔ 21 ہفتے کیا کرنا ہے؟ 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، ہفتے والے دن ایک دن، 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، 21 ہفتے۔
اور اس کے بعد پھر اس شمیز کو جلا دیں، بہا دیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی. روئیں روئیں جسم کے انگ انگ سے بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، نظر بد، اثرات، ناکامیاں، جو زندگی میں مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. اب ایک چیز اور ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ یہ جو نیلی بنیان ہے اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اب غور سے سنیں. نیلی بنیان کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ یہ ہے کہ جس وقت یہ کپڑا آپ پھینکنے لگیں، ڈالنے لگیں، جلانے لگیں، اس کے اوپر حسب توفیق کوئی گوشت، کوئی پھیپھڑے، کلیجی، کوئی چیل جانور، اس کے اوپر اینٹیں رکھ دیں گے، یہ اٹھا کے نہ لے جائیں، کیونکہ بعض اوقات نا گوشت چپک جاتا ہے. اس کو اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر جانور کچھ کھا لیں، گوشت کھا لیں، چھچڑے کھا لیں، کوئی کلیجی کھا لیں، حسب توفیق. یہ اس کا ہدیہ ہے اور اس کا ہدیہ لازم ہے. اس کے بعد پھر اس کپڑے کو جلا دیں یا بہا دیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ ڈوب کے پوری توجہ سے ڈوب کے پوری توجہ سے اور برے دھیان سے آنکھیں بند کر کے ہم نے پڑھنا ہے یا جبارو. دل کی کیفیت میں آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے اور میں نے اس پہ دم کرنا ہے. آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، اپنی مشکلیں پریشانیوں کا سخت تصور کرتے ہوئے. اللہم صلی علی محمد. پھر پڑھیں توجہ سے یا جبار ہو، اپنی مشکلوں کا تصور کر کے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ وہ بنیان ہے جب دم ہو جائے گی اس کے روئیں روئیں، انگ انگ، دھاگے دھاگے کے اندر بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، اثرات، بندشیں، لا علاج روگ، ناکامیاں، جسم کے روئے روئے، خون کے قطرے قطرے اور ہڈی کے اندر کے گودوں سے بیماریاں نکال کے جسم کو شفا، راحت اور رحمت بخشیں گے، شفا، رحمت اور راحت بخشیں گے. اب آپ نے یا جبارو ڈوب کے سر جھکا کے توجہ سے پڑھنا ہے. میں دم کر رہا. اب آخری دم ہوگا. پوری توجہ سے اپنی بیماریاں، مشکلوں، پریشانیوں کا تصور کر کے کہ جب یہ بنیان آپ انشاءاللہ پہنیں گے اور صرف ہفتے اور 21 ہفتے اور اس کے بعد پھر اس پر گوشت پھیلا کے حسب توفیق اور وہ چیل کوے کھا لیں اور بلیاں، تو اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے جلا دینا ہے. اب پھر توجہ بڑھائیں. الحمدللہ یہ بہت طاقتور عمل آپ نے کر لیا. اب اس بنیان کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. بہت طاقتور چیز ہے، بہت حیرت انگیز چیز ہے، اور انشاءاللہ مصیبتیں، بلائیں، آفتیں اس سے ٹلی ہیں اور ٹلیں گی. جس نے بھی عمل کیا پہلے اس نے پایا، ہمیشہ پایا اور ہمیشہ حاصل کیا. ایک اور عمل بڑا خاص ہے، وہ بتاؤ. دعاؤں کو ہمیشہ قبولیت سے صرف ایک چیز روکتی ہے، وہ میرے گناہ، میری خطائیں یا میرے بڑوں کی خطائیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ذرا غور سے سننا، میری طرف دیکھتے ہوئے، دیکھیں میری طرف.
مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہت دعا کرتا رہا، اللہ وہ زندگی کا مجھے وقت بتا جب میری دعائیں قبول نہ ہوں، یا جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں کیا یہ قبول ہو رہی ہیں؟ اگر قبول نہیں ہو رہی، میری کون سی خطا ہے، میری کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو؟ میں نے کہا سالہ سال مانگا، ایک دفعہ دیکھا، اب غور سنیں، خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ ایک طرف میری مانگی جانے والی دعاؤں کا ایک نور کا ڈھیر ہے، ایک طرف کچھ لوگ ہیں جن کی زبر زنجیریں باندھی ہوئی ہیں اور ان پہ بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ دائیں طرف کیا ہے؟ کیا تیری دعائیں ہیں؟ کہا بائیں طرف۔ کہا یہ تیرے بڑے ہیں جنہوں نے نافرمانیاں کی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے خطائیں کی، اور جن کی وجہ سے ان کی طرف سے جو عذاب ہے وہ تیری طرف آ رہا ہے۔ کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہا تیری دعا کے ساتھ استغفار نہیں ہے، توبہ نہیں ہے۔ دعائیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ توبہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ندامت کر کے کہ اللہ میرے بڑوں میں سے کسی کا کوئی عمل ایسا ہو جس سے عذاب میری طرف آ رہا ہو، یا اللہ میرا عمل، میرے کسی قریب کا عمل جس کی وجہ سے عذاب اور بلا اور مصیبت آ رہی ہو، اللہ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آپ یہ سارے عمل کریں، ابھی آپ نے یہ سارے عمل کرنے ہیں جو میں نے بتایا۔ یہ دعا یہ جو ہے دعا ابدالوں والی دعا، اس کو 1 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، نفل حاجت کے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، پھر باقی جو وقت بچے وہ رات 2 بجے تک استغفار کرتے رہیں۔ اور ایک استغفار ہے کہ تسبیح ہلے، ایک استغفار ہے دل بھی ساتھ ہلے، ایک استغفار ہے صرف زبان حرکت کرے ہلے، ایک ہے ساتھ دل بھی ہلے کہ اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا خطا کار میں ہوں، اے اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، یا اللہ تم معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، تو استغفار کو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ جب استغفار مانگیں گے نا اور دعا کا وقت آئے گا کہ اللہ پاک سے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی وہ دعائیں، وہ عذاب، وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی تھیں یا مار دی جانی تھیں، یا اللہ یہ تو توبہ استغفار کر کے پاک صاف ہو کے تیرے پاس آیا ہے۔ استغفر اللہ، جس کو استغفر اللہ آتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفار کرے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے۔ اس لیے کسی نے پوچھا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے رحم اللہ سے، شب برات کے عمل کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شب برات میں اللہ اور بندہ ہو، کوئی اور تیسرا نہ ہو، ہنگامے ہوں، شور ہو، نہیں، شب برات صرف 2 بندوں کا نام ہے، اللہ، بندہ، ختم۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو تنہا کر لیں، ضروری کسی جنگل میں جانا ہے، رہنا تسبیح خانے میں ہے، تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے سارے عمل کرنے ہیں، قبولیت کی گھڑی کو پانا ہے، قبولیت کے لمحوں کو پانا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو 2 بجے دعا ہوگی، پھر عمل میں لگ جائیں، کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کیا حرج ہے، اور اس نیت سے لیٹنا ہے کہیں ہماری سو بھی سکتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل میں اور استغفار میں لگ جائیں، مانگیں گے ملے گا۔ اور بعض اوقات بندہ فرمایا اتنے عمل کرتا ہے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے میری محبت اور میرے عشق کی باتوں میں، میرے بندو اس کو بن مانگے دو، وہ دو جو میں نے اپنے خاصوں کو دیا تھا اور خاصان خاص کو دیا تھا، اس کو وہ دو، اور اللہ وہ دیتا ہے جو میں نے اپنے خاصان خاص کو دیا تھا، جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا، اس کو وہ دو، اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے۔
क्या ख्याल है, कितना जबरदस्त तोहफा है और कितने कमाल चीज है। अच्छा एक चीज और भी है, वो तो नहीं भूलेंगे कहीं, जो 1400 रातों वाली बरकतें हैं, लेनी है। 1400 रातों वाली जो बरकतें हैं वो इंशाअल्लाह ताला जरूर लेंगे, वो जरूर लेंगे। 1400 रातों वाली बरकतें, उसकी नीयत, उसकी तरतीब, उसका कमाल मैंने आपको बता दिया। आज हमारे पैकेज हैं वो आपके पास होंगे, जो हमने पैकेज करने हैं, और बड़े ताकतवर पैकेज हैं और बहुत बाकमाल पैकेज हैं। आपके पास नीले रंग की, आपके पास नीले रंग की एक शमीज कमीज बुनियान होगी, नीले रंग की शमीज कमीज बुनियान होगी। इस बुनियान को दाएं बाजू पर कमीज के ऊपर से लपेट लें, दाएं बाजू पर, दाएं बाजू पर कमीज के ऊपर लपेट लें, दाएं बाजू पर अपने कपड़े कमीज के ऊपर ही लपेट लें। बाद मैंने इस पे अमल करना है और ये दम करना है। ये बता दूं, ये आपने पहननी है और पहनने के बाद फिर इसको जलाना या बहाना है। जितनी भी बदन के बाल बाल, रुएं रुएं, बदन के बाल बाल, रुएं रुएं में बीमारी, तकलीफ, जादू, असरात, बंदिशें, नजरबद, कोई भी ऐसी तकलीफ है जो जिंदगी में इंसान को परेशान कर चुकी है और हालात को गर्दिशों में ला चुकी है, और ऐसी तकलीफ है कि इंसान कहता है कि अब इसका कोई हल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल हर साल का अमल है और हर साल लोगों को दिया जाता है, और हर साल इसकी बरकतें और कमालात और हर साल इसकी तासीर बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। हर साल इसकी बरकतें और तासीर बहुत ज्यादा मिलती है, हर साल। हाँ जी, लपेट लिया। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है, लिखी हुई है ना इसकी पूरी तरकीब, इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है। अभी मैं इसका अमल कराऊंगा, इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है, इसका अमल कराऊंगा, और यह हर हालत में पहनी जा सकती है, हर हालत में पहनी जा सकती है। इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है। अब आपने पूरी तवज्जो से अपनी बीमारियां, अपनी मुश्किलात, अपने दुख, अपने जादू, असरात, बंदिशें, इन सारी चीजों का सख्त तसव्वुर करना है, और आपने अपनी बुनियान को दाएं हाथ पे लपेट लिया है, लपेट लिया है, दाएं हाथ पे, दाएं बाजू पे, दाएं बाजू पे आपने लपेट लिया है। अब सर झुका के पूरी तवज्जो के साथ मैं इसमें इलाही, आपने या जब्बारो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पूरी तवज्जो से अल्लाह का इसम या जब्बारो पढ़ना है, और घर जाके रात सोते वक्त इसको पहने और एक तस्बीह या जब्बारो पढ़ें, फिर सो जाएं, फिर इसको उतार दें। ये अमल सिर्फ हफ्ते वाले दिन करना है। कौन से दिन? कौन से दिन? ये अमल सिर्फ हफ्ते में एक दिन, हफ्ते वाले दिन, हफ्ते में एक दिन, सिर्फ हफ्ते वाले दिन, और 21 हफ्ते करना है। 21 हफ्ते क्या करना है? 21 हफ्ते ये अमल करना है। हफ्ते वाले दिन एक दिन, 21 हफ्ते ये अमल करना है, 21 हफ्ते। और उसके बाद फिर इस शमीज को जला दें, बहा दें, हर चीज खत्म हो जाएगी। रूएं रूएं जिस्म के अंग अंग से बीमारियां, दुख, तकलीफें, जादू, नजर बद, असरात, नाकामियां, जो जिंदगी में मुश्किलात हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। अब एक चीज और है, इसका हदिया क्या है? इसका हदिया क्या है? इसका हदिया क्या है? ये जो नीली बुनियान है, इसका हदिया क्या है? अब गौर से सुने, नीली बुनियान का हदिया क्या है? इसका हदिया यह है कि जिस वक्त ये कपड़ा आप फेंकने लगे, डालने लगे, जलाने लगे, इसके ऊपर हस्बे तौफीक कोई गोश्त, कोई फेफड़े, कलेजी, कोई चील जानवर, इसके ऊपर ईंटें रख देंगे, ये उठा के ना ले जाए, क्योंकि बाजू का ना गोश्त चिपक जाता है। इसको ईंटें रख के इसके ऊपर जानवर कुछ खा लें, गोश्त खा लें, छिचड़े खा लें, कोई कलेजी खा लें, हस्बे तौफीक, ये इसका हदिया है, और इसका हदिया लाजिम है। उसके बाद फिर इस कपड़े को जला दें या बहा दें। यहां तक बात समझ आ गई? अब आप डूब के पूरी तवज्जो से डूब के पूरी तवज्जो से और बुरे ध्यान से आंखें बंद करके हमने पढ़ना है या जब्बारो। दिल की कैफियत में आपने या जब्बारो पढ़ना है और मैंने इस पे दम करना है। आंखें बंद करें, सर झुकाएं
अपनी मुश्किलें परेशानियों का सख्त तस्वर करते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फिर पढ़े तवज्जो से, या जब्बार हो अपनी मुश्किलों का तस्वर करके। मैं फिर कह रहा हूं, यह वो बुनियाद है जब दम हो जाएगी, इसके रुएं रुएं, अंग अंग, धागे धागे के अंदर बीमारियां, दुख, तकलीफें, जादू, असरात, बंदिशें, लाइलाज रोग, नाकामियां, जिस्म के रुए रुए, खून के कतरे कतरे और हड्डी के अंदर के गूदों से बीमारियां निकाल के जिस्म को शिफा, राहत और रहमत बख्शेंगे, शिफा, रहमत और राहत बख्शेंगे। अब आपने या जबारो डूब के, सर झुका के तवज्जो से पढ़ना है। मैं दम कर रहा। अब आखिरी दम होगा, पूरी तवज्जो से अपनी बीमारियां, मुश्किलों, परेशानियों का तस्वर करके कि जब ये बुनियान आप इंशाअल्लाह पहनेंगे और सिर्फ हफ्ते और 21 हफ्ते और उसके बाद फिर इस पर गोश्त फैला के आसबे तौफीक और वो चील का वे खा लें और बिलियां, तो उसके बाद जो है इसको आपने जला देना है। अब फिर तवज्जो बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ताकतवर अमल आपने कर लिया। अब इस बुनियान को अपने पास महफूज रखेंगे। बहुत ताकतवर चीज है, बहुत हैरत अंगेज चीज है और इंशाअल्लाह मुसीबतें, बलाएं, आफतें इससे टली हैं और टलेंगी। जिसने भी अमल किया पहले, उसने पाया, हमेशा पाया और हमेशा हासिल किया। एक और अमल बड़ा खास है, वो बताओ। दुआओं को हमेशा कबूलियत से सिर्फ एक चीज रोकती है, वो मेरे गुनाह, मेरी खताएं या मेरे बड़ों की खताएं। मुझे एक साहब कहने लगे, जरा गौर से सुनना, मेरी तरफ देखते हुए, देखें मेरी तरफ। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैं बहुत दुआ करता रहा, अल्लाह वो जिंदगी का मुझे वक्त बता जब मेरी दुआएं कबूल ना हो, या जो मैं दुआएं मांग रहा हूं क्या ये कबूल हो रही हैं? अगर कबूल नहीं हो रही, मेरी कौन सी खता है, मेरी कौन सी गलती है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो? मैंने कहा साला साल मांगा, एक दफा देखा। अब गौर सुने, ख्वाब देखा। ख्वाब यह देखा कि एक तरफ मेरी मांगे जाने वाली दुआओं का एक नूर का ढेर है, एक तरफ कुछ लोग हैं जिनकी ज़बर जंजीरें बांधी हुई हैं और उन पे बहुत ज्यादा अजाब हो रहा है। मैंने पूछा ये दाएं तरफ क्या है, क्या तेरी दुआएं हैं? कहा बाएं तरफ। कहा ये तेरे बड़े हैं जिन्होंने नाफरमानियां की, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने खताएं की और जिनकी वजह से उनकी तरफ से जो अजाब है वो तेरी तरफ आ रहा है। कहा कि इसका हल क्या है? कहा तेरी दुआ के साथ इस्तिगफार नहीं है, तौबा नहीं है। दुआएं हैं, क्या नहीं है? तौबा नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नदामत करके कि अल्लाह मेरे बड़ों में से किसी का कोई अमल ऐसा हो जिससे अजाब मेरी तरफ आ रहा हो, या अल्लाह मेरा अमल, मेरे किसी करीब का अमल जिसकी वजह से अजाब और बला और मुसीबत आ रही हो, अल्लाह मैं उन सब से माफी मांगता हूं, इस्तिगफार करता हूं। आप ये सारे अमल करें, सारे अमल करें। अभी आपने ये सारे अमल करने हैं जो मैंने बताया, ये दुआएं
دعا یہ جو ہے دعا ابدالوں والی دعا، اس کو 1 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، نفل حاجت کے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. پھر باقی جو وقت بچے وہ رات 2 بجے تک استغفار کرتے رہیں. اور ایک استغفار ہے کہ تسبیح ہلے، ایک استغفار ہے دل بھی ساتھ ہلے. ایک استغفار ہے صرف زبان حرکت کرے ہلے، ایک ہے ساتھ دل بھی ہلے کہ اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا خطا کار میں ہوں، اے اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، یا اللہ تم معاف کر دے، تیری مہربانی ہے. تو استغفار کو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے. جب استغفار مانگیں گے نا اور دعا کا وقت آئے گا کہ اللہ پاک سے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی وہ دعائیں، وہ عذاب، وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی تھیں یا مار دی جانی تھیں، یا اللہ یہ تو توبہ استغفار کر کے پاک صاف ہو کے تیرے پاس آیا ہے. استغفر اللہ، جس کو استغفر اللہ آتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھے. جس کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وہ پڑھے. جس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفار کرے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے. اس لیے کسی نے پوچھا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے رحم اللہ سے، شب برات کے عمل کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شب برات میں اللہ اور بندہ ہو، کوئی اور تیسرا نہ ہو، ہنگامے ہوں، شور ہو، نہیں. شب برات صرف 2 بندوں کا نام ہے، اللہ بندہ، ختم. یہی بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو تنہا کر لیں. ضروری کسی جنگل میں جانا ہے، رہنا تسبیح خانے میں ہے، تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. یہیں بیٹھے بیٹھے سارے عمل کرنے ہیں. قبولیت کی گھڑی کو پانا ہے، قبولیت کے لمحوں کو پانا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو 2 بجے دعا ہوگی، پھر عمل میں لگ جائیں. کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور اس نیت سے لیٹنا ہے کہیں ہماری سو بھی سکتے ہیں. اس کے بعد پھر عمل میں اور استغفار میں لگ جائیں. مانگیں گے ملے گا. اور بعض اوقات بندہ فرمایا اتنے عمل کرتا ہے مانگنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ کہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے میری محبت اور میرے عشق کی باتوں میں. میرے بندو اس کو بن مانگے دو، وہ دو جو میں نے اپنے خاصوں کو دیا تھا اور خاصان خاص کو دیا تھا، اس کو وہ دو. اور اللہ وہ دیتا ہے جو میں نے اپنے خاصان خاص کو دیا تھا، جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا، اس کو وہ دو. اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ کتنا زبردست تحفہ ہے اور کتنے کمال چیز ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ تو نہیں بھولیں گے کہیں، جو 1400 راتوں والی برکتیں ہیں لینی ہیں. 1400 راتوں والی جو برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور لیں گے، وہ ضرور لیں گے. 1400 راتوں والی برکتیں، اس کی نیت، اس کی ترتیب، اس کا کمال میں نے آپ کو بتا دیا. آج ہمارے پیکج ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے جو ہم نے پیکج کرنے ہیں، اور بڑے طاقتور پیکج ہیں اور بہت باکمال پیکج ہیں. آپ کے پاس نیلے رنگ کی ایک شمیز قمیض بنیان ہوگی، نیلے رنگ کی شمیز قمیض بنیان ہوگی. اس بنیان کو دائیں بازو پر قمیض کی اوپر سے لپیٹ لیں، دائیں بازو پر قمیض کے اوپر لپیٹ لیں، دائیں بازو پر اپنے کپڑے قمیض کے اوپر ہی لپیٹ لیں. بعد میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ دم کرنا ہے. یہ بتا دوں، یہ آپ نے پہننی ہے اور پہننے کے بعد پھر اس کو جلانا یا بہانا ہے. جتنی بھی بدن کے بال روئیں بدن کے بال روئیں میں بیماری، تکلیف، جادو، اثرات، بندشیں، نظر بد، کوئی بھی ایسی تکلیف ہے
जो जिंदगी में इंसान को परेशान कर चुकी है और हालात को गर्दिशों में ला चुकी है, और ऐसी तकलीफ है कि इंसान कहता है कि अब इसका कोई हल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल हर साल का अमल है और हर साल लोगों को दिया जाता है, और हर साल इसकी बरकतें और कमालात और हर साल इसकी तासीर बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। हर साल इसकी बरकतें और तासीर बहुत ज्यादा मिलती है हर साल। हाँ जी, लपेट लिया। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है, लिखी हुई है ना इसकी पूरी तरकीब, इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है। अभी मैं इसका अमल कराऊंगा, इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है, इसका अमल कराऊंगा, और यह हर हालत में पहनी जा सकती है, हर हालत में पहनी जा सकती है। इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है। अब आपने पूरी तवज्जो से अपनी बीमारियां, अपनी मुश्किलात, अपने दुख, अपने जादू असरात, बंदिशें, इन सारी चीजों का सख्त तसव्वुर करना है, और आपने अपनी बुनियाद को दाएं हाथ पे लपेट लिया है, लपेट लिया है, दाएं हाथ पे, दाएं बाजू पे, दाएं बाजू पे आपने लपेट लिया है। अब सर झुका के पूरी तवज्जो के साथ मैं इसमें इलाही आपने या जब्बारो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पूरी तवज्जो से अल्लाह का इसम या जब्बारो पढ़ना है, और घर जाके रात सोते वक्त इसको पहने और एक तस्बीह या जब्बारो पढ़ें, फिर सो जाएं, फिर इसको उतार दें। यह अमल सिर्फ हफ्ते वाले दिन करना है। कौन से दिन? कौन से दिन? ये अमल सिर्फ हफ्ते में एक दिन, हफ्ते वाले दिन, हफ्ते में एक दिन, सिर्फ हफ्ते वाले दिन, और 21 हफ्ते करना है। 21 हफ्ते क्या करना है? 21 हफ्ते ये अमल करना है, हफ्ते वाले दिन एक दिन, 21 हफ्ते ये अमल करना है, 21 हफ्ते। और उसके बाद फिर इस शमीज को जला दें, बहा दें, हर चीज खत्म हो जाएगी। रुएं रुएं जिस्म के अंग अंग से बीमारियां, दुख, तकलीफें, जादू, नजर बद, असरात, नाकामियां, जो जिंदगी में मुश्किलात हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। अब एक चीज और है, इसका हदिया क्या है? इसका हदिया क्या है? इसका हदिया क्या है? ये जो नीली बुनियान है, इसका हदिया क्या है? अब गौर से सुने, नीली बुनियान का हदिया क्या है? इसका हदिया यह है कि जिस वक्त ये कपड़ा आप फेंकने लगे, डालने लगे, जलाने लगे, इसके ऊपर हस्बे तौफीक कोई गोश्त, कोई फेफड़े, कलेजी, कोई चील जानवर, इसके ऊपर ईंटें रख देंगे, ये उठा के ना ले जाएं, क्योंकि बाजू का ना गोश्त चिपक जाता है। इसको ईंटें रख के इसके ऊपर जानवर कुछ खा लें, गोश्त खा लें, छिचड़े खा लें, कोई कलेजी खा लें, हस्बे तौफीक, ये इसका हदिया है, और इसका हदिया लाजिम है। उसके बाद फिर इस कपड़े को जला दें या बहा दें। यहां तक बात समझ आ गई? अब आप डूब के पूरी तवज्जो से डूब के पूरी तवज्जो से और बुरे ध्यान से आंखें बंद करके हमने पढ़ना है या जब्बारो, दिल की कैफियत में आपने या जब्बारो पढ़ना है, और मैंने इस पे दम करना है। आंखें बंद करें, सर झुकाएं, अपनी मुश्किलें परेशानियों का सख्त तस्वर करते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फिर पढ़े तवज्जो से या जब्बारो, अपनी मुश्किलों का तस्वर करके। मैं फिर कह रहा हूं, यह वो बुनियान है, जब दम हो जाएगी, इसके रुएं रुएं, अंग अंग, धागे धागे के अंदर बीमारियां, दुख, तकलीफें, जादू, असरात, बंदिशें, लाइलाज रोग, नाकामियां, जिस्म के रुए रुए, खून के कतरे कतरे, और हड्डी के अंदर के गूदों से बीमारियां निकाल के जिस्म को शिफा, राहत और रहमत बख्शेंगे, शिफा, रहमत और राहत बख्शेंगे। अब आपने या जबारो डूब के, सर झुका के तवज्जो से पढ़ना है। मैं दम कर रहा।
अब आखिरी दम होगा, पूरी तवज्जो से अपनी बीमारियां, मुश्किलों, परेशानियों का तस्वर करके कि जब ये बुनियान आप इंशाअल्लाह पहनेंगे और सिर्फ हफ्ते और 21 हफ्ते और उसके बाद फिर इस पर गोश्त फैला के हास्बे तौफीक और वो चील कवे खा लें और बिलियां, तो उसके बाद जो है इसको आपने जला देना है। अब फिर तवज्जो बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ताकतवर अमल आपने कर लिया। अब इस बुनियान को अपने पास महफूज रखेंगे। बहुत ताकतवर चीज है, बहुत हैरत अंगेज चीज है, और इंशाअल्लाह मुसीबतें, बलाएं, आफतें इससे टली हैं और टलेंगी। जिसने भी अमल किया पहले, उसने पाया, हमेशा पाया और हमेशा हासिल किया। एक और अमल बड़ा खास है, वो बताओ। दुआओं को हमेशा कबूलियत से सिर्फ एक चीज रोकती है, वो मेरे गुनाह, मेरी खताएं या मेरे बड़ों की खताएं। मुझे एक साहब कहने लगे, जरा गौर से सुनना, मेरी तरफ देखते हुए, देखें मेरी तरफ। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैं बहुत दुआ करता रहा, अल्लाह वो जिंदगी का मुझे वक्त बता जब मेरी दुआएं कबूल ना हो, या जो मैं दुआएं मांग रहा हूं क्या ये कबूल हो रही हैं? अगर कबूल नहीं हो रही, मेरी कौन सी खता है, मेरी कौन सी गलती है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो? मैंने कहा साला साल मांगा, एक दफा देखा। अब गौर सुने, ख्वाब देखा। ख्वाब यह देखा कि एक तरफ मेरी मांगे जाने वाली दुआओं का एक नूर का ढेर है, एक तरफ कुछ लोग हैं जिनकी ज़बर जंजीरें बांधी हुई हैं और उन पे बहुत ज्यादा अजाब हो रहा है। मैंने पूछा ये दाएं तरफ क्या है? क्या तेरी दुआएं हैं? कहा बाएं तरफ। कहा ये तेरे बड़े हैं जिन्होंने नाफरमानियां की, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने खताएं की, और जिनकी वजह से उनकी तरफ से जो अजाब है वो तेरी तरफ आ रहा है। कहा कि इसका हल क्या है? कहा तेरी दुआ के साथ इस्तिगफार नहीं है, तौबा नहीं है। दुआएं हैं, क्या नहीं है? तौबा नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नदामत करके कि अल्लाह मेरे बड़ों में से किसी का कोई अमल ऐसा हो जिससे अजाब मेरी तरफ आ रहा हो, या अल्लाह मेरा अमल, मेरे किसी करीब का अमल जिसकी वजह से अजाब और बला और मुसीबत आ रही हो, अल्लाह मैं उन सब से माफी मांगता हूं, इस्तिगफार करता हूं। आप ये सारे अमल करें। अभी आपने ये सारे अमल करने हैं जो मैंने बताया। ये दुआ, ये जो है दुआ, अबदालों वाली दुआ, इसको एक दफा पढ़ें, 100 दफा पढ़ें, 1000 बार पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, बार बार पढ़ें, नफिल हाजत के पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। फिर बाकी जो वक्त बचे वो रात 2 बजे तक इस्तिगफार करते रहें। और एक इस्तिगफार है कि तस्बीह हिले, एक इस्तिगफार है दिल भी साथ हिले। एक इस्तिगफार है सिर्फ जुबान हरकत करे, हिले, एक है साथ दिल भी हिले कि अल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं, दुनिया का सबसे बड़ा खताकार मैं हूं, अल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं, या अल्लाह तुम माफ कर दे, तेरी मेहरबानी है, तो इस्तिगफार को कबूल कर ले, तेरी मेहरबानी है। जब इस्तिगफार मांगेंगे ना और दुआ का वक्त आएगा कि अल्लाह पाक से फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह ये वो बंदा है जो अपनी वो दुआएं, वो अजाब, वो गुनाह जिसकी वजह से दुआएं इसके मुंह पे मार दी जाती थीं या मार दी जानी थीं, या अल्लाह ये तो तौबा इस्तिगफार करके पाक साफ होके तेरे पास आया है। अस्तगफिरुल्लाह, जिसको अस्तगफिरुल्लाह आता है वह अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। जिसको अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह वो पढ़े। जिसको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु, इस्तिगफार करे और बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा के। इसलिए किसी ने पूछा हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से रहमुल्लाह से
شب برات کے عمل کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شب برات میں اللہ اور بندہ ہو، کوئی اور تیسرا نہ ہو، ہنگامے ہوں، شور ہو، نہیں، شب برات صرف دو بندوں کا نام ہے، اللہ بندہ، ختم۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو تنہا کر لیں، ضروری کسی جنگل میں جانا ہے، رہنا تسبیح خانے میں ہے، تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے سارے عمل کرنے ہیں، قبولیت کی گھڑی کو پانا ہے، قبولیت کے لمحوں کو پانا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو 2 بجے دعا ہوگی، پھر عمل میں لگ جائیں، کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور اس نیت سے لیٹنا ہے کہیں ہماری سو بھی سکتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل میں اور استغفار میں لگ جائیں، مانگیں گے ملے گا۔ اور بعض اوقات بندہ فرمایا اتنے عمل کرتا ہے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے میری محبت اور میرے عشق کی باتوں میں، میرے بندو اس کو بن مانگے دو، وہ دو جو میں نے اپنے خاصوں کو دیا تھا اور خاصان خاص کو دیا تھا، اس کو وہ دو، اور اللہ وہ دیتا ہے جو میں نے اپنے خاصان خاص کو دیا تھا، جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا، اس کو وہ دو، اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے۔ کیا خیال ہے کتنا زبردست تحفہ ہے اور کتنے کمال چیز ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ تو نہیں بھولیں گے کہیں، جو 1400 راتوں والی برکتیں ہیں لینی ہیں، 1400 راتوں والی جو برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور لیں گے، وہ ضرور لیں گے۔ 1400 راتوں والی برکتیں، اس کی نیت، اس کی ترتیب، اس کا کمال میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج ہمارے پیکج ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے، جو ہم نے پیکج کرنے ہیں، اور بڑے طاقتور پیکج ہیں اور بہت باکمال پیکج ہیں۔ آپ کے پاس نیلے رنگ کی، آپ کے پاس نیلے رنگ کی ایک شمیز قمیض بنیان ہوگی، نیلے رنگ کی شمیز قمیض بنیان ہوگی۔ اس بنیان کو دائیں بازو پر قمیض کے اوپر سے لپیٹ لیں، دائیں بازو پر قمیض کے اوپر لپیٹ لیں، دائیں بازو پر اپنے کپڑے قمیض کے اوپر ہی لپیٹ لیں۔ بعد میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ دم کرنا ہے۔ یہ بتا دوں، یہ آپ نے پہننی ہے، اور پہننے کے بعد پھر اس کو جلانا یا بہانا ہے۔ جتنی بھی بدن کے بال روئیں بدن کے بال روئیں میں بیماری، تکلیف، جادو، اثرات، بندشیں، نظر بد، کوئی بھی ایسی تکلیف ہے جو زندگی میں انسان کو پریشان کر چکی ہے اور حالات کو گردشوں میں لا چکی ہے، اور ایسی تکلیف ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں، الحمدللہ یہ سال ہر سال کا عمل ہے، اور ہر سال لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور ہر سال اس کی برکتیں اور کمالات، اور ہر سال اس کی تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے، ہر سال اس کی برکتیں اور تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے، ہر سال۔ ہاں جی، لپیٹ لیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے نا، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ ابھی میں اس کا عمل کراؤں گا، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے، اس کا عمل کراؤں گا، اور یہ ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نے پوری توجہ سے اپنی بیماریاں، اپنی مشکلات، اپنے دکھ، اپنے جادو، اثرات، بندشیں، ان ساری چیزوں کا سخت تصور کرنا ہے، اور آپ نے اپنی بنیان کو دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیا ہے، دائیں ہاتھ پہ، دائیں بازو پہ آپ نے لپیٹ لیا ہے۔ اب سر جھکا کے پوری توجہ کے ساتھ میں اسم الہی آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ پوری توجہ سے اللہ کا اسم یا جبارو پڑھنا ہے، اور گھر جا کے رات سوتے وقت اس کو پہنے اور ایک تسبیح یا جبارو پڑھیں، پھر سو جائیں، پھر اس کو اتار دیں۔ یہ عمل صرف ہفتے والے دن کرنا ہے۔ کون سے دن؟ یہ عمل صرف ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن، صرف ہفتے والے دن، اور 21 ہفتے کرنا ہے۔ 21 ہفتے کیا کرنا ہے؟ 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، ہفتے والے دن ایک دن، 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، 21 ہفتے۔
اور اس کے بعد پھر اس شمیز کو جلا دیں، بہا دیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی. روئیں روئیں جسم کے انگ انگ سے بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، نظر بد، اثرات، ناکامیاں، جو زندگی میں مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. اب ایک چیز اور ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ یہ جو نیلی بنیان ہے اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اب غور سے سنیں. نیلی بنیان کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ یہ ہے کہ جس وقت یہ کپڑا آپ پھینکنے لگیں، ڈالنے لگیں، جلانے لگیں، اس کے اوپر حسب توفیق کوئی گوشت، کوئی پھیپھڑے، کلیجی، کوئی چیل جانور، اس کے اوپر اینٹیں رکھ دیں گے، یہ اٹھا کے نہ لے جائیں، کیونکہ بعض اوقات نا گوشت چپک جاتا ہے. اس کو اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر جانور کچھ کھا لیں، گوشت کھا لیں، چھچڑے کھا لیں، کوئی کلیجی کھا لیں، حسب توفیق. یہ اس کا ہدیہ ہے اور اس کا ہدیہ لازم ہے. اس کے بعد پھر اس کپڑے کو جلا دیں یا بہا دیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ ڈوب کے پوری توجہ سے ڈوب کے پوری توجہ سے اور برے دھیان سے آنکھیں بند کر کے ہم نے پڑھنا ہے یا جبارو. دل کی کیفیت میں آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے اور میں نے اس پہ دم کرنا ہے. آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، اپنی مشکلیں پریشانیوں کا سخت تصور کرتے ہوئے. اللہم صلی علی. پھر پڑھیں توجہ سے، یا جبار ہو، اپنی مشکلوں کا تصور کر کے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ وہ بنیان ہے جب دم ہو جائے گی اس کے روئیں روئیں، انگ انگ، دھاگے دھاگے کے اندر بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، اثرات، بندشیں، لا علاج روگ، ناکامیاں، جسم کے روئے روئے، خون کے قطرے قطرے اور ہڈی کے اندر کے گودوں سے بیماریاں نکال کے جسم کو شفا، راحت اور رحمت بخشیں گے. شفا، رحمت اور راحت بخشیں گے. اب آپ نے یا جبارو ڈوب کے سر جھکا کے توجہ سے پڑھنا ہے. میں دم کر رہا. اب آخری دم ہوگا. پوری توجہ سے اپنی بیماریاں، مشکلوں، پریشانیوں کا تصور کر کے کہ جب یہ بنیان آپ انشاءاللہ پہنیں گے اور صرف ہفتے اور 21 ہفتے اور اس کے بعد پھر اس پر گوشت پھیلا کے حسب توفیق اور وہ چیل کوے کھا لیں اور بلیاں، تو اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے جلا دینا ہے. اب پھر توجہ بڑھائیں. الحمدللہ، یہ بہت طاقتور عمل آپ نے کر لیا. اب اس بنیان کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. بہت طاقتور چیز ہے، بہت حیرت انگیز چیز ہے، اور انشاءاللہ مصیبتیں، بلائیں، آفتیں اس سے ٹلی ہیں اور ٹلیں گی. جس نے بھی عمل کیا پہلے اس نے پایا، ہمیشہ پایا اور ہمیشہ حاصل کیا. ایک اور عمل بڑا خاص ہے، وہ بتاؤ. دعاؤں کو ہمیشہ قبولیت سے صرف ایک چیز روکتی ہے، وہ میرے گناہ، میری خطائیں یا میرے بڑوں کی خطائیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ذرا غور سے سننا، میری طرف دیکھتے ہوئے. دیکھیں میری طرف.
مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہت دعا کرتا رہا، اللہ وہ زندگی کا مجھے وقت بتا جب میری دعائیں قبول نہ ہوں، یا جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں کیا یہ قبول ہو رہی ہیں؟ اگر قبول نہیں ہو رہی، میری کون سی خطا ہے، میری کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو؟ میں نے کہا سالہ سال مانگا، ایک دفعہ دیکھا، اب غور سنیں، خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ ایک طرف میری مانگی جانے والی دعاؤں کا ایک نور کا ڈھیر ہے، ایک طرف کچھ لوگ ہیں جن کی زبر زنجیریں باندھی ہوئی ہیں اور ان پہ بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ دائیں طرف کیا ہے؟ کیا تیری دعائیں ہیں؟ کہا بائیں طرف۔ کہا یہ تیرے بڑے ہیں جنہوں نے نافرمانیاں کی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے خطائیں کی، اور جن کی وجہ سے ان کی طرف سے جو عذاب ہے وہ تیری طرف آ رہا ہے۔ کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہا تیری دعا کے ساتھ استغفار نہیں ہے، توبہ نہیں ہے۔ دعائیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ توبہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ندامت کر کے کہ اللہ میرے بڑوں میں سے کسی کا کوئی عمل ایسا ہو جس سے عذاب میری طرف آ رہا ہو، یا اللہ میرا عمل، میرے کسی قریب کا عمل جس کی وجہ سے عذاب اور بلا اور مصیبت آ رہی ہو، اللہ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آپ یہ سارے عمل کریں، ابھی آپ نے یہ سارے عمل کرنے ہیں جو میں نے بتایا۔ یہ دعا یہ جو ہے دعا ابدالوں والی دعا، اس کو 1 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، نفل حاجت کے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، پھر باقی جو وقت بچے وہ رات 2 بجے تک استغفار کرتے رہیں۔ اور ایک استغفار ہے کہ تسبیح ہلے، ایک استغفار ہے دل بھی ساتھ ہلے، ایک استغفار ہے صرف زبان حرکت کرے ہلے، ایک ہے ساتھ دل بھی ہلے کہ اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا خطا کار میں ہوں، اے اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، یا اللہ تم معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، تو استغفار کو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ جب استغفار مانگیں گے نا اور دعا کا وقت آئے گا کہ اللہ پاک سے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی وہ دعائیں، وہ عذاب، وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی تھیں یا مار دی جانی تھیں، یا اللہ یہ تو توبہ استغفار کر کے پاک صاف ہو کے تیرے پاس آیا ہے۔ استغفر اللہ، جس کو استغفر اللہ آتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفار کرے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے۔ اس لیے کسی نے پوچھا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے رحم اللہ سے، شب برات کے عمل کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شب برات میں اللہ اور بندہ ہو، کوئی اور تیسرا نہ ہو، ہنگامے ہوں، شور ہو، نہیں، شب برات صرف 2 بندوں کا نام ہے، اللہ، بندہ، ختم۔ یہی بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو تنہا کر لیں، ضروری کسی جنگل میں جانا ہے، رہنا تسبیح خانے میں ہے، تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے سارے عمل کرنے ہیں، قبولیت کی گھڑی کو پانا ہے، قبولیت کے لمحوں کو پانا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو 2 بجے دعا ہوگی، پھر عمل میں لگ جائیں، کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور اس نیت سے لیٹنا ہے کہیں ہماری سو بھی سکتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل میں اور استغفار میں لگ جائیں، مانگیں گے ملے گا۔ اور بعض اوقات بندہ فرمایا اتنے عمل کرتا ہے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے میری محبت اور میرے عشق کی باتوں میں، میرے بندو اس کو بن مانگے دو، وہ دو جو میں نے اپنے خاصوں کو دیا تھا اور خاصان خاص کو دیا تھا، اس کو وہ دو، اور اللہ وہ دیتا ہے جو میں نے اپنے خاصان خاص کو دیا تھا، جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا، اس کو وہ دو، اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے۔
کیا خیال ہے؟ کتنا زبردست تحفہ ہے اور کتنے کمال چیز ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ تو نہیں بھولیں گے کہیں، جو 1400 راتوں والی برکتیں ہیں لینی ہیں. 1400 راتوں والی جو برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور لیں گے، وہ ضرور لیں گے. 1400 راتوں والی برکتیں، اس کی نیت، اس کی ترتیب، اس کا کمال میں نے آپ کو بتا دیا. آج ہمارے پیکج ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے، جو ہم نے پیکج کرنے ہیں، اور بڑے طاقتور پیکج ہیں اور بہت باکمال پیکج ہیں. آپ کے پاس نیلے رنگ کی، آپ کے پاس نیلے رنگ کی ایک شمیز قمیض بنیان ہوگی، نیلے رنگ کی شمیز قمیض بنیان ہوگی. اس بنیان کو دائیں بازو پر قمیض کے اوپر سے لپیٹ لیں، دائیں بازو پر، دائیں بازو پر قمیض کے اوپر لپیٹ لیں، دائیں بازو پر اپنے کپڑے قمیض کے اوپر ہی لپیٹ لیں. بعد میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ دم کرنا ہے. یہ بتا دوں، یہ آپ نے پہننی ہے، اور پہننے کے بعد پھر اس کو جلانا یا بہانا ہے. جتنی بھی بدن کے بال روئیں بدن کے بال روئیں میں بیماری، تکلیف، جادو، اثرات، بندشیں، نظر بد، کوئی بھی ایسی تکلیف ہے جو زندگی میں انسان کو پریشان کر چکی ہے اور حالات کو گردشوں میں لا چکی ہے، اور ایسی تکلیف ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں، الحمدللہ یہ سال ہر سال کا عمل ہے، اور ہر سال لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور ہر سال اس کی برکتیں اور کمالات، اور ہر سال اس کی تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے. ہر سال اس کی برکتیں اور تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے ہر سال. ہاں جی، لپیٹ لیا. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے نا، اس کی پوری ترکیب، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے. ابھی میں اس کا عمل کراؤں گا، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے، اس کا عمل کراؤں گا، اور یہ ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے. اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے. اب آپ نے پوری توجہ سے اپنی بیماریاں، اپنی مشکلات، اپنے دکھ، اپنے جادو، اثرات، بندشیں، ان ساری چیزوں کا سخت تصور کرنا ہے، اور آپ نے اپنی بنیان کو دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیا ہے، دائیں ہاتھ پہ، دائیں بازو پہ آپ نے لپیٹ لیا ہے. اب سر جھکا کے پوری توجہ کے ساتھ میں اسم الہی، آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ پوری توجہ سے اللہ کا اسم یا جبارو پڑھنا ہے، اور گھر جا کے رات سوتے وقت اس کو پہنے اور ایک تسبیح یا جبارو پڑھیں، پھر سو جائیں، پھر اس کو اتار دیں. یہ عمل صرف ہفتے والے دن کرنا ہے. کون سے دن؟ یہ عمل صرف ہفتے میں ایک دن، ہفتے والے دن، ہفتے میں ایک دن، صرف ہفتے والے دن، اور 21 ہفتے کرنا ہے. 21 ہفتے کیا کرنا ہے؟ 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے. ہفتے والے دن ایک دن، 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، 21 ہفتے. اور اس کے بعد پھر اس شمیز کو جلا دیں، بہا دیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی. روئیں جسم کے انگ سے بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، نظر بد، اثرات، ناکامیاں، جو زندگی میں مشکلات ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. اب ایک چیز اور ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ یہ جو نیلی بنیان ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اب غور سے سنیں. نیلی بنیان کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ یہ ہے کہ جس وقت یہ کپڑا آپ پھینکنے لگیں، ڈالنے لگیں، جلانے لگیں، اس کے اوپر حسب توفیق کوئی گوشت، کوئی پھیپھڑے، کلیجی، کوئی چیل جانور، اس کے اوپر اینٹیں رکھ دیں گے، یہ اٹھا کے نہ لے جائیں، کیونکہ بعض اوقات نا گوشت چپک جاتا ہے. اس کو اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر جانور کچھ کھا لیں، گوشت کھا لیں، چھچڑے کھا لیں، کوئی کلیجی کھا لیں، حسب توفیق. یہ اس کا ہدیہ ہے، اور اس کا ہدیہ لازم ہے. اس کے بعد پھر اس کپڑے کو جلا دیں یا بہا دیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ ڈوب کے پوری توجہ سے ڈوب کے پوری توجہ سے اور برے دھیان سے آنکھیں بند کر کے ہم نے پڑھنا ہے یا جبارو. دل کی کیفیت میں آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے، اور میں نے اس پہ دم کرنا ہے. آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں
अपनी मुश्किलें परेशानियों का सख्त तस्वर करते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फिर पढ़े तवज्जो से, या जब्बार हो अपनी मुश्किलों का तस्वर करके। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो बुनियान है जब दम हो जाएगी, इसके रुएं रुएं अंग अंग धागे धागे के अंदर बीमारियां, दुख, तकलीफें, जादू, असरात, बंदिशें, लाइलाज रोग, नाकामियां, जिस्म के रुए रुए, खून के कतरे कतरे और हड्डी के अंदर के गुर्दों से बीमारियां निकाल के जिस्म को शिफा, राहत और रहमत बख्शेंगे, शिफा, रहमत और राहत बख्शेंगे। अब आपने या जबारो डूब के सर झुका के तवज्जो से पढ़ना है। मैं दम कर रहा। अब आखिरी दम होगा, पूरी तवज्जो से अपनी बीमारियां, मुश्किलों, परेशानियों का तस्वर करके कि जब ये बुनियान आप इंशाअल्लाह पहनेंगे और सिर्फ हफ्ते और 21 हफ्ते और उसके बाद फिर इस पर गोश्त फैला के हास्बे तौफीक और वो चील कवे खा लें और बिलियां, तो उसके बाद जो है इसको आपने जला देना है। अब फिर तवज्जो बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ताकतवर अमल आपने कर लिया। अब इस बुनियान को अपने पास महफूज रखेंगे। बहुत ताकतवर चीज है, बहुत हैरत अंगेज चीज है और इंशाअल्लाह मुसीबतें, बलाएं, आफतें इससे टली हैं और टलेंगी। जिसने भी अमल किया पहले उसने पाया, हमेशा पाया और हमेशा हासिल किया। एक और अमल बड़ा खास है, वो बताओ। दुआओं को हमेशा कबूलियत से सिर्फ एक चीज रोकती है, वो मेरे गुनाह, मेरी खताएं या मेरे बड़ों की खताएं। मुझे एक साहब कहने लगे, जरा गौर से सुनना, मेरी तरफ देखते हुए, देखें मेरी तरफ। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैं बहुत दुआ करता रहा, अल्लाह वो जिंदगी का मुझे वक्त बता जब मेरी दुआएं कबूल ना हो, या जो मैं दुआएं मांग रहा हूं क्या ये कबूल हो रही हैं? अगर कबूल नहीं हो रही, मेरी कौन सी खता है, मेरी कौन सी गलती है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो? मैंने कहा साला साल मांगा, एक दफा देखा। अब गौर सुने, ख्वाब देखा। ख्वाब यह देखा कि एक तरफ मेरी मांगे जाने वाली दुआओं का एक नूर का ढेर है, एक तरफ कुछ लोग हैं जिनकी ज़बर जंजीरें बांधी हुई हैं और उन पे बहुत ज्यादा अजाब हो रहा है। मैंने पूछा ये दाएं तरफ क्या है? क्या तेरी दुआएं हैं? कहा बाएं तरफ। कहा ये तेरे बड़े हैं जिन्होंने नाफरमानियां की, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने खताएं की और जिनकी वजह से उनकी तरफ से जो अजाब है वो तेरी तरफ आ रहा है। कहा कि इसका हल क्या है? कहा तेरी दुआ के साथ इस्तिगफार नहीं है, तौबा नहीं है। दुआएं हैं, क्या नहीं है? तौबा नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नदामत करके कि अल्लाह मेरे बड़ों में से किसी का कोई अमल ऐसा हो जिससे अजाब मेरी तरफ आ रहा हो, या अल्लाह मेरा अमल, मेरे किसी करीब का अमल जिसकी वजह से अजाब और बला और मुसीबत आ रही हो, अल्लाह मैं उन सब से माफी मांगता हूं, इस्तिगफार करता हूं। आप ये सारे अमल करें, सारे अमल करें। अभी आपने ये सारे अमल करने हैं जो मैंने बताया। ये दुआएं
دعا یہ جو ہے دعا ابدالوں والی دعا، اس کو 1 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، نفل حاجت کے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. پھر باقی جو وقت بچے وہ رات 2 بجے تک استغفار کرتے رہیں. اور ایک استغفار ہے کہ تسبیح ہلے، ایک استغفار ہے دل بھی ساتھ ہلے. ایک استغفار ہے صرف زبان حرکت کرے ہلے، ایک ہے ساتھ دل بھی ہلے کہ اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا خطا کار میں ہوں، اے اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، یا اللہ تم معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، تو استغفار کو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے. جب استغفار مانگیں گے نا اور دعا کا وقت آئے گا کہ اللہ پاک سے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے وہ دعائیں، وہ عذاب، وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی تھیں یا مار دی جانی تھیں، یا اللہ یہ تو توبہ استغفار کر کے پاک صاف ہو کے تیرے پاس آیا ہے. استغفر اللہ، جس کو استغفر اللہ آتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھے. جس کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وہ پڑھے. جس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفار کرے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے. اس لیے کسی نے پوچھا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے رحم اللہ سے، شب برات کے عمل کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شب برات میں اللہ اور بندہ ہو، کوئی اور تیسرا نہ ہو، ہنگامے ہوں، شور ہو، نہیں. شب برات صرف 2 بندوں کا نام ہے، اللہ بندہ، ختم. یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو تنہا کر لیں. ضروری کسی جنگل میں جانا ہے، رہنا تسبیح خانے میں ہے، تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. یہیں بیٹھے بیٹھے سارے عمل کرنے ہیں، قبولیت کی گھڑی کو پانا ہے، قبولیت کے لمحوں کو پانا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو 2 بجے دعا ہوگی، پھر عمل میں لگ جائیں. کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور اس نیت سے لیٹنا ہے کہیں ہماری سو بھی سکتے ہیں. اس کے بعد پھر عمل میں اور استغفار میں لگ جائیں. مانگیں گے ملے گا. اور بعض اوقات بندہ فرمایا اتنے عمل کرتا ہے مانگنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ کہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے میری محبت اور میرے عشق کی باتوں میں. میرے بندو اس کو بن مانگے دو، وہ دو جو میں نے اپنے خاصوں کو دیا تھا اور خاصان خاص کو دیا تھا، اس کو وہ دو. اور اللہ وہ دیتا ہے جو میں نے اپنے خاصان خاص کو دیا تھا، جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا، اس کو وہ دو. اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ کتنا زبردست تحفہ ہے اور کتنے کمال چیز ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ تو نہیں بھولیں گے کہیں، جو 1400 راتوں والی برکتیں ہیں لینی ہیں. 1400 راتوں والی جو برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور لیں گے، وہ ضرور لیں گے. 1400 راتوں والی برکتیں، اس کی نیت، اس کی ترتیب، اس کا کمال میں نے آپ کو بتا دیا. آج ہمارے پیکج ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے جو ہم نے پیکج کرنے ہیں، اور بڑے طاقتور پیکج ہیں اور بہت باکمال پیکج ہیں. آپ کے پاس نیلے رنگ کی ایک شمیز قمیض بنیان ہوگی، نیلے رنگ کی شمیز قمیض بنیان ہوگی. اس بنیان کو دائیں بازو پر قمیض کی اوپر سے لپیٹ لیں، دائیں بازو پر قمیض کے اوپر لپیٹ لیں، دائیں بازو پر اپنے کپڑے قمیض کے اوپر ہی لپیٹ لیں. بعد میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ دم کرنا ہے. یہ بتا دوں، یہ آپ نے پہننی ہے اور پہننے کے بعد پھر اس کو جلانا یا بہانا ہے. جتنی بھی بدن کے بال روئیں بدن کے بال روئیں میں بیماری، تکلیف، جادو، اثرات، بندشیں، نظر بد، کوئی بھی ایسی تکلیف ہے
जो जिंदगी में इंसान को परेशान कर चुकी है और हालात को गर्दिशों में ला चुकी है, और ऐसी तकलीफ है कि इंसान कहता है कि अब इसका कोई हल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल हर साल का अमल है और हर साल लोगों को दिया जाता है, और हर साल इसकी बरकतें और कमालात और हर साल इसकी तासीर बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। हर साल इसकी बरकतें और तासीर बहुत ज्यादा मिलती है, हर साल। हाँ जी, लपेट लिया। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है, लिखी हुई है ना इसकी पूरी तरकीब, इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है। अभी मैं इसका अमल कराऊंगा, इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है, इसका अमल कराऊंगा, और यह हर हालत में पहनी जा सकती है, हर हालत में पहनी जा सकती है। इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है। अब आपने पूरी तवज्जो से अपनी बीमारियां, अपनी मुश्किलात, अपने दुख, अपने जादू असरात, बंदिशें, इन सारी चीजों का सख्त तस्वर करना है, और आपने अपनी बुनियाद को दाएं हाथ पे लपेट लिया है, लपेट लिया है, दाएं हाथ पे, दाएं बाजू पे, दाएं बाजू पे आपने लपेट लिया है। अब सर झुका के पूरी तवज्जो के साथ मैं इसमें इलाही आपने या जब्बारो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पूरी तवज्जो से अल्लाह का इसम या जब्बारो पढ़ना है, और घर जाके रात सोते वक्त इसको पहने और एक तस्बीह या जब्बारो पढ़ें, फिर सो जाएं, फिर इसको उतार दें। ये अमल सिर्फ हफ्ते वाले दिन करना है। कौन से दिन? कौन से दिन? ये अमल सिर्फ हफ्ते में एक दिन, हफ्ते वाले दिन, हफ्ते में एक दिन, सिर्फ हफ्ते वाले दिन, और 21 हफ्ते करना है। 21 हफ्ते क्या करना है? 21 हफ्ते ये अमल करना है, हफ्ते वाले दिन एक दिन, 21 हफ्ते ये अमल करना है, 21 हफ्ते। और उसके बाद फिर इस शमीज को जला दें, बहा दें, हर चीज खत्म हो जाएगी। रुएं रुएं जिस्म के अंग अंग से बीमारियां, दुख, तकलीफें, जादू, नजर बद, असरात, नाकामियां, जो जिंदगी में मुश्किलात हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। अब एक चीज और है, इसका हदिया क्या है? इसका हदिया क्या है? इसका हदिया क्या है? ये जो नीली बुनियान है, इसका हदिया क्या है? अब गौर से सुने, नीली बुनियान का हदिया क्या है? इसका हदिया यह है कि जिस वक्त ये कपड़ा आप फेंकने लगे, डालने लगे, जलाने लगे, इसके ऊपर हस्बे तौफीक कोई गोश्त, कोई फेफड़े, कलेजी, कोई चील जानवर, इसके ऊपर ईंटें रख देंगे, ये उठा के ना ले जाएं, क्योंकि बाजों का ना गोश्त चिपक जाता है। इसको ईंटें रख के इसके ऊपर जानवर कुछ खा लें, गोश्त खा लें, छिचड़े खा लें, कोई कलेजी खा लें, हस्बे तौफीक, ये इसका हदिया है, और इसका हदिया लाजिम है। उसके बाद फिर इस कपड़े को जला दें या बहा दें। यहां तक बात समझ आ गई? अब आप डूब के पूरी तवज्जो से डूब के पूरी तवज्जो से और बुरे ध्यान से आंखें बंद करके हमने पढ़ना है या जब्बारो। दिल की कैफियत में आपने या जब्बारो पढ़ना है और मैंने इस पे दम करना है। आंखें बंद करें, सर झुकाएं, अपनी मुश्किलें परेशानियों का सख्त तस्वर करते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फिर पढ़े तवज्जो से या जब्बारो, अपनी मुश्किलों का तस्वर करके। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो बुनियान है, जब दम हो जाएगी, इसके रुएं रुएं, अंग अंग, धागे धागे के अंदर बीमारियां, दुख, तकलीफें, जादू, असरात, बंदिशें, लाइलाज रोग, नाकामियां, जिस्म के रुए रुए, खून के कतरे कतरे और हड्डी के अंदर के गूदों से बीमारियां निकाल के जिस्म को शिफा, राहत और रहमत बख्शेंगे, शिफा, रहमत और राहत बख्शेंगे। अब आपने या जबारो डूब के, सर झुका के तवज्जो से पढ़ना है। मैं दम कर रहा।
اب آخری دم ہوگا، پوری توجہ سے اپنی بیماریاں، مشکلوں، پریشانیوں کا تصور کر کے کہ جب یہ بنیان آپ انشاءاللہ پہنیں گے اور صرف ہفتے اور 21 ہفتے اور اس کے بعد پھر اس پر گوشت پھیلا کے حسب توفیق اور وہ چیل کوے کھا لیں اور بلیاں، تو اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے جلا دینا ہے. اب پھر توجہ بڑھائیں. الحمدللہ یہ بہت طاقتور عمل آپ نے کر لیا. اب اس بنیان کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. بہت طاقتور چیز ہے، بہت حیرت انگیز چیز ہے، اور انشاءاللہ مصیبتیں، بلائیں، آفتیں اس سے ٹلی ہیں اور ٹلیں گی. جس نے بھی عمل کیا پہلے اس نے پایا، ہمیشہ پایا اور ہمیشہ حاصل کیا.